یہ تو فائدہ آخرت کا ہو گیا، مریں گے قبر میں پہنچیں گے، قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں پہنچیں گے، وہاں ہمیں کھجور کے درخت کا سایہ ملے گا، لیکن کیا دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا؟ تو علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ آپ کو بتائیں گے، ہاں دنیا میں فائدہ یہ ملے گا کہ جب تم اپنی زبان سے اللہ کو پاکی کے نام سے یاد کرو گے تو اس کی برکتیں یہ ملے گی کہ اسی کے صدقے میں اللہ تمہاری زبانوں کو پاک کر دے گا، تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ جب دل اور زبانیں پاک ہو جائیں گی تو دل اور زبان پاک کرنے کے بعد تم زمین کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر، کسی بھی کوشے پر بیٹھ کر، چاہے مکان ہو، دکان ہو، کھیت کھلیان ہو، زمین کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر دل اور زبان پاک کرنے کے بعد اگر اللہ سے عزت مانگو گے تو عزت ملے گی، شہرت مانگو گے تو شہرت ملے گی، وقار مانگو گے تو وقار ملے گا۔ حتیٰ کہ دل اور زبان پاک کرنے کے بعد اگر اس خدا سے جنت مانگو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ حضرت مولانا ارشاد القادری صاحب اس محنت کر رہے ہیں، لیکن شاعر ملک ہندوستان نے بھی کہا کوئی مجمع میں ایسا ہے، مولانا آفتاب عالم صاحب آپ جیسے ذی علم شخصیت یہاں رہتی ہے، کوئی ایسا نوجوان ہے ہی نہیں جو نعرہ لگائے۔ ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ حضرات نعرہ یہ آپ کے شہباز سے نہیں چلا، توجہ چاہتا ہوں۔ علامہ آفتاب خود بہت اچھے خطیب ہیں الحمدللہ، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ محبت دے بیٹھے ہیں۔ آپ سنیے یہ نعرہ مولانا ساجی صاحب یہاں شہباز سے نہیں چلا، یہ نعرہ نہ بریلی شریف سے ایجاد ہوا ہے، یہ نعرہ نہ کڑیر شریف سے چلا ہے، نہ اجمیر شریف سے چلا ہے، بلکہ آپ تاریخ مکہ اٹھائیں، یہ نعرہ مکہ شریف سے چلا ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب 40ویں مسلمان ہوئے تھے تو صحابہ نے محبت میں نعرے کو بلند کیا، یہی نعرہ مکے سے چلا تو مدینے کی پاک زمین پر پہنچا، اور مدینے سے انہی نعرے کو لے کر کے سید الشہداء بادشاہ کربلا، مظلوم کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین جب کربلا کی زمین پر اترتے ہیں، اور حسین کے دیوانوں نے کربلا کی زمین پر جب اسی نعرے کو بلند کیا تو رب کعبہ کی قسم 22,000 یزیدیوں کو سرنڈر کر یہ نعرہ مکے سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، اور کربلا سے یہی نعرہ چلتے ہوئے جب انڈیا میں پہنچا، اور ہم کہیں گے انڈیا میں ہندل ولی عطائے رسول سرکار غریب نواز جب اسی نعرے کو لے کر کے انڈیا کی زمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں اور دلی سے اپنا چہرہ اجمیر کی طرف کیا تو مریدوں نے کہا تھا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اجمیر جا رہا ہوں۔ عرض کیا گیا سرکار اجمیر کے حالات اچھے نہیں ہے، لہذا آپ اجمیر نہ جائیں بلکہ دلی میں رک کر دین کا کام کریں، کسی قریہ میں چلے، کسی پہاڑ پر چلے، کسی عام شہر میں چلے، لیکن آپ اجمیر میں نہ جائیں اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو خواجہ کے دیوانوں میرے خواجہ نے نگاہ ولایت کو اٹھایا اور فرمایا او میرے مریدوں تم کہتے ہو کہ دلی میں رک کر دین کا کام کروں، کسی قریہ میں چلوں، کسی عام شہر میں چلوں، کسی پہاڑ پر چلوں، یاد رکھو مدینے والے سلطان نے مجھے ہندوستان کا سلطان بنا کر بھیجا ہے، اور جو سلطان ہوتا ہے وہ اپنا جھنڈا نہ کسی پہاڑ پر گاڑتا ہے، نہ کسی قریہ میں گاڑتا ہے، نہ عام شہر پر گاڑتا ہے، سلطان اپنا جھنڈا ہمیشہ راجدھانی میں گاڑا کرتا ہے۔ حضرات تو یہی نعرہ وہ نعرہ اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے،
جس کو پیار ہے وہی بولے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ارے جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار. حضرات اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو شعر اور پڑھ دوں. اب سلیم بھائی کی طرح یا اسلام بھائی کی طرح تو میری آواز ہے نہیں, میری آواز تو علامہ آفتاب کی طرح بھی نہیں ہے, لیکن جیسی بھی ہے صابر پاک کے صدقے میں چل رہی ہے. خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے, خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے, محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. اور وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا, وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا, وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا. میں مولانا ساجد صاحب آپ سارا انعام ہمیں دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ علماء اتنا نوازیں گے تو پھر آپ کا کیا عالم ہوگا. لیکن آپ کا یہ کرم ہے کہ آپ بیٹھ کر محبت سے سننا, یہی کافی کرم ہے. محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. اسلام بھائی میں کئی سال تک اڑیسہ گیا, تو میں جب پہلی مرتبہ اڑیسہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو جن کے یہاں ٹھہرتے بڑے بڑے علماء بہت مالدار آدمی, صبح میں بولے حضرت میں 2000 روپے لے کر گیا تھا دینے کے لیے, لیکن میں نے دیے نہیں. تو میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ آپ نے نعت پڑھی نہیں, ہم نے انعام دیا نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے ہاں کہ شاعروں کو دیا جاتا ہے, لیکن شاہباب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شاعروں ہی کو نہیں دیا جاتا بلکہ یہاں سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, جتنے آئے اور سب کو انصاف سے. آپ مجھے تو الحمدللہ بغیر تقریر کے کریئر شریف میں چند باتوں پر ہی لوگ آنے والے دے جاتے ہیں, تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کریئر شریف میں. حضرات اچھا یہ لوگ بڑے خاموش ہیں, کیا صابر پاک کی قسم کھا کے بیٹھے ہیں کیا؟ آپ خاموش رہیے, آپ بولیے سبحان اللہ. 2-3 شعر سرکار صابر پاک کے تعلق سے. آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا, آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا, درد مندوں کی ضرورت شاہ کریئر آپ ہیں. اپنے جنازے کی نماز بعد مردہ کرام شاہ کریئر آپ ہیں, اور فنا بقا کی حقیقت بتانے آئے ہیں, ولی کے راز سے پردہ ہٹانے آئے ہیں. ادھر کفن میں ہے ملبوس صابر کریئر, ادھر سے اپنا جنازہ پڑھانے آئے. حضرات اب وہ ہاتھ اٹھائے جو کریئر شریف پہنچا ہے, ماشاءاللہ. حضرات کہاں کون سی جگہ؟ اچھا بہادر آباد رہتے ہیں, دادو پور, سلیم پور, راج پور ہے نا, گڑویر پور, ادھر رہتے ہیں آپ. ٹھیک 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 ٹھیک, ہاں منتریم میں ہیں حضرات. لیکن ہم خاص کر یہ شریف میں رہتے ہیں, یہ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں. صابر پاک کا صدقہ تو سب کھاتے ہیں, وہاں کو سے بڑی سبحان اللہ. حضرات بس صابر پاک کیونکہ آدمی جس بارگاہ میں رہتا ہے جہاں کا کھاتا ہے وہاں کا گاتا ہے. صابر پاک کی بس ہلکی سی جگہ. کہاں پیدا ہوئے؟ ہراتوں میں پیدا ہوئے. ہرات کہاں ہے؟ افغانستان میں ایک چھوٹا سا قصبہ شہر ہے, اسی میں ہراتوں میں. حضرات جس کو ہرات بھی کہا جاتا ہے, صابر پاک کون ہے؟ حضرات سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر خواجہ پاک نظر آتے ہیں. نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر غوث آدم نظر آتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام ہیں, ان کے والد حضرت شاہ عبد الوہاب ہے, اور انہی کے والد سرکار غوث پاک ہیں. حضرت گرامی اور سلسلے کے اعتبار سے دیکھیے کہ صابر پاک کے پیر حضرت بابا فرید الدین ہیں, ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین ہیں, اور ان کے پیر سرکار معین الدین ہیں. برکاتی کا نام مخدوم علاء الدین صابر پاک ہے. حضرات گرامی کون صابر پاک کہ جنہوں نے حضرات گرامی پیدا ہوتے کے ساتھ روزہ رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ جو پاک پٹن میں آئے تو 9 سال کی عمر سے لے کر کے 12 سال تک
لنگر کو تقسیم کرتے رہے لیکن ایک دانہ بھی تناول نہیں کیا ہے بلکہ دعائے نور پڑھا کرتے تھے. لنگر کو تقسیم کرنے کے بعد وہ صابر پاک رب کعبہ کی قسم کہ جو 26 سال کی عمر میں حضرات گرامی یا 27 سال کی عمر میں اسی کلیئر میں پہنچے تھے, حضرات گرامی الٹے ہاتھ سے گلر کی شاخ کو پکڑ لیا تھا. شہادت کی انگلی قلب کی طرف نگاہ آسمان پر لگی ہے اور 12 سال تک اسی عالم میں کھڑے رہے. سید پور بدائیوں تقریباً 15-16 تقریریں وہاں ہوئی. میرا قیام 2 سال تک عارف قبال بھائی کے یہاں رہا. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے آپ صابر پاک پر بہت بولتے ہیں, آج مجھے بھی سننا ہے. تو ہم نے کہا آپ نے بھی تو بہت پڑھا ہے. کہنے لگے دنیا میں شہرت جب تک ملی نہیں تھی جب تک صابر پاک کی شان میں پڑھا نہیں تھا. حضرات انہوں نے بھی الحمدللہ عارف خان بھائی نے بھی آپ کی طرح سنا. صابر پاک وہ ہیں کہ سب ان سے محبت کرتے ہیں الگ الگ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 12 سال تک قرآن کی عظمت دیکھیے, قرآن کی پاور دیکھیے, قرآن کی طاقت دیکھیے کہ الٹے ہاتھ سے گلر کی شاخ کو پکڑ لیا تھا. شہادت کی انگلی قلب کی طرف ہے, نگاہ آسمان پر لگی ہے. 1 سال اسی عالم میں گزر گیا. حضرات بیٹھے نہیں, نہ کچھ کھایا نہ پیا. دوسرا سال گزر گیا, نہ کچھ کھایا نہ پیا. تیسرا سال اسی عالم میں گزر گیا, نہ کچھ کھایا نہ پیا. چوتھا, پانچواں, چھٹا سال جب اسی عالم میں تقریباً 8 سال ہو گئے تو حافظ شمس الدین ترکپانی پتی جو حسنی حسینی ہے, یہ عمر میں بڑے صابر پاک سے لیکن مرتبے میں چھوٹے 62 سال کی عمر میں مرید ہونے کے لیے حضرات گرامی ترکستان سے چل کر کے آتے ہیں. اسی کلیئر شہر حضرات پاک پٹن کے اندر, اور بابا فرید الدین سے کہا تھا سرکار ہم نے آپ کی ولایت کی شہرت اپنے علاقے میں ترکستان میں سنی تو ہم مرید ہونے آئے ہیں. اور میں اکیلا نہیں آیا ہوں بلکہ 22 علماء ساتھ میں آئے ہیں. سرکار آپ ہم سب کو مرید کر لیجئے. تو بابا فرید الدین نے نگاہوں کو بند کیا اور کھول کر فرماتے ہیں شمس الدین اس 22 کا حصہ میرے پاس ہے لیکن تیرا حصہ کسی اور کے پاس. اب بتانا چاہتا ہوں قرآن کی پاور اور طاقت کیا ہے. کہا حضور 22 کو میں لے کر کے آیا ہوں. بڑی سالی صاحب, مون سالی صاحب کیا کہا تھا 22 کو میں لے کر آیا. آپ ان کو مرید کر رہے ہیں اور میرے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ میرا حصہ آپ کے پاس نہیں. حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو کسی اور کا نام بھی نہیں سنا ہے. ترکستان میں رہ کر کے میں نے آپ کی ولایت کی شہرت کو سنا, اس لیے لے کر کے آ گیا ہوں. سرکار میرا حصہ کس کے پاس ہے؟ تو بابا فرید الدین فرماتے ہیں تمہارا حصہ تو میرے بھانجے علاؤالدین علی احمد صابر کے پاس ہے کہ جس نے الٹے ہاتھ سے گلر کی شاخ کو پکڑ رکھا ہے. شہادت کی انگلی قلب کی طرف ہے, نگاہ آسمان پر لگی ہے. 8 سال ہو چکے ہیں. میرا علاؤالدین علی احمد صابر 8 سال سے بیٹھا نہیں ہے, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا ہے, نہ لیٹا ہے نہ سویا ہے. 8 سال کھڑے کھڑے ہو چکے ہیں. تو عرض کرتے ہیں سرکار کیا ان کو بھوک نہیں لگی, کیا ان کو پیاس نہیں لگی, کیا برسات نہیں, کیا برسات کی وجہ سے نہیں بیٹھ پائے؟ تو بابا فرید الدین فرماتے ہیں ارے وہ میرا بھانجا علاؤالدین علی احمد صابر ہے کہ جس کو رب کعبہ کی قسم اب تک نہ بھوک بٹھا سکی, نہ پیاس بٹھا سکی, نہ برسات بٹھا سکی, نہ گرمی بٹھا سکی, نہ جاڑے بٹھا سکے, نہ ٹھنڈ بٹھا سکے. عرض کیا سرکار اگر ان کو بٹھا دیا جائے گا تو اس کا انعام کیا دیا جائے گا. بابا فرید الدین فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو میرے صابر کو بٹھا دے گا اس کو صابر کی نظر کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. حضرات میں بغیر تمید کے اس لیے تیزی سے بڑھ رہا ہوں کہ وقت 1 ہی گھنٹہ ہے میرے پاس, اس لیے گھنٹے میں مجھے سب کچھ سمیٹنا ہے.
قرآن کی وہ عظمت ہے کہ قرآن کا دیکھنا ہی ثواب نہیں ہے. قرآن کو یہ سمجھیے کہ دیکھنے کا ثواب الگ ہے، ہاتھ لگانے کا ثواب الگ ہے، چومنے کا ثواب الگ ہے، حضرات سینے سے لگانے کا ثواب الگ ہے، ترجمہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے، تفسیر کرنے کا ثواب الگ ہے. قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. قرآن سے زیادہ دنیا میں پڑھنے والی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن کے 55 نام ہیں، 55 دو ذاتی ہیں اور 53 صفاتی ہیں. حضرات قرآن کا نام ذاتی قرآن ہے، کتاب اسی کا ذاتی نام ہے. حضرات گرامی آپ کہیں گے وقت اتنا کم، ادھر ادھر بیان کر کے چلے گئے، میں آخر میں وہی آ جاؤں گا، لیکن آؤ تھوڑا سا قرآن کے تعلق سے سنو. کہاں ہے وہ بچے کہ جن کی حضرات دستار بندی ہونا ہے؟ یاد رکھو وہ دنیا کے اور بچے ہوتے ہیں کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کے سروں پر جب صحرا سجایا جاتا ہے تو وہ شادی کا صحرا ہوتا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم مدرسہ گلشن اسلام میں جو بچے پڑھ کر کے فارغ ہوئے، جن کے سروں پر آج تاج رکھا جائے گا، وہ ارمان کا تاج نہیں ہوگا، شادی کا تاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن کا صحرا. ماشاءاللہ دونوں بچے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. دیکھیں چھوٹا سا، کتنا چھوٹا سا بچہ ہے. کیسے بچے آپ کے میں بیٹھ جاؤ بیٹا کہ آپ کے بچوں کو تو یہ سمجھیے کہ اتنے بڑے بچے کو آپ کے نماز کے فرائض و واجبات بھی یاد نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ یہ مدرسے گلشن اسلام میں پڑھنے والے مولانا قاری ساجد رضا صاحب قبلہ کی محنت دیکھیے کہ کتنی محنت کی ہے کہ ان کے سینوں میں پورے قرآن کو اتار دیا.